بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تحریم نکاح الشغار و بطلانہ، نکاح شغار کی حرمت اور اس کے باطل ہونے کا بیان۔ عزیز طالبات، زمانے جاہلیت میں جہاں بہت ساری رسمیں تھیں اور رواج تھا اور غلط طریقے تھے، ان میں ایک غلط طریقہ اور ایک رسم بد یہ تھی کہ لوگ آپس میں اس طرح نکاح اور شادیاں کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا تھا کہ تم اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرا دو تو میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرا دوں گا، یا کوئی آدمی کہتا تھا کہ تم اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرا دو تو میں اپنی بہن کا نکاح تم سے کرا دوں گا، اور یہی تکمیل شرط مہر قرار پاتی تھی۔ اور مہر متعین نہیں ہوتا تھا، صرف یہ کہا جاتا تھا کہ اس وعدے کو پورا کرو اور اس شرط کو پورا کرو، یہی مہر ہے اور یہی مہر متعین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو منع فرما دیا ہے۔ نکاح کی یہی دو صورتیں یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ وہ تمام صورتیں اس میں شامل اور داخل ہوں گی جن میں اگر کوئی مرد یا کچھ لوگ اس طرح آپس میں شرط لگا دیں کہ تم اپنے خاندان کی کسی عورت سے میرا نکاح کرا دو تو میں اپنے خاندان کی کسی عورت کا تم سے نکاح کرا دوں گا، اور یہ تکمیل شرط ہی مہر ہوگی، تو ظاہر بات ہے اس طرح کی صورتیں ناجائز ہیں، درست نہیں ہیں۔ گرچہ کہ احناف کے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے اور بعد میں مہر مثل ادا کرنا پڑتا ہے۔ مہر مثل کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ عورت کے اور خاندان کی اور عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے وہی اس عورت کا مہر قرار دیا جاتا ہے، جبکہ مہر متعین نہ ہو تو اسے مہر مثل کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرما دیا ہے۔ احناف کے نزدیک اس طرح نکاح شغار منعقد تو ہو جاتا ہے لیکن مہر بعد میں ادا کرنا پڑتا ہے، مہر مثل ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرات شوافع کے نزدیک سرے سے نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، یہ نکاح ان کے نزدیک باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ان کے نزدیک یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ احناف کے نزدیک نکاح منعقد ہوتا ہے لیکن مہر مثل ادا کرنا پڑتا ہے۔ احناف اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو معنیت فرمائی ہے مہر کے متعین نہ کرنے کی وجہ سے، اگر مہر متعین ہو جائے تو ان نکاح کو الگ الگ تصور کیا جائے گا، اور ایجاب و قبول کے پائے جانے کی وجہ سے اور گواہوں کے موجود ہونے کی شرط کی وجہ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس طرح کی روایات اور احادیث یہاں پر نقل فرمائی ہیں، اس پر آپ دھیان دیجئے اور غور کیجئے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1198 ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شغار سے۔ والشغار ان یزوج الرجل ابنتہ علی ان یزوجہ ابنتہ ولیس بینہما صداق، اور شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے سے کر دے اس شرط پر کہ وہ دوسرا اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا، اس شرط پر کہ ان دونوں کے درمیان صداقن کوئی مہر نہیں ہوگا۔ یہ نکاح شغار ہے اور یہ فاسد ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالُوا
حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار. اگلی روایت دیکھیے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراجي عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الشغار. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا شغار فی الاسلام. اسلام میں نکاح شغار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابن نمیر و ابو اسامہ عن عبید اللہ عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار. زاد ابن نمیر والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجنی ابنتک وازوجک ابنتی او زوجنی اختک او وازوجک اختی. اس روایت میں ابن نمیر نے اتنا زیادہ کیا ہے کہ نکاح شغار یہ ہے کہ آدمی دوسرے آدمی سے کہے کہ تم مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دو، میں تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دوں گا، یا تم مجھ سے اپنی بہن کا نکاح کرا دو اور میں تم سے اپنی بہن کا نکاح کرا دوں گا. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدة عن عبید اللہ وهو ابن عمر بهذا الاسناد ولم يذكر زیادة ابن نمیر. وبه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جریج وقال حدثنا اسحاق بن ابراہیم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم